آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ۔ آج کی پہلی خبر یا پہلا سانحہ جو ہے وہ لمز یونیورسٹی میں، جی ہاں، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لاہور میں، DHA لاہور میں واقع ہے، وہاں پر یہ وقوع پذیر ہوا ہے اور یہ سانحہ ہے DG ISPR صاحب کے بارے میں۔ اس سانحے کا بہت دیر سے اندازہ تو تھا کہ یہ آج نہیں تو کل ہوگا، لیکن آج وہ سانحہ DG ISPR کے ساتھ ہو گیا۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ DG ISPR صاحب جو ہیں وہ 21 فروری کو تقریباً دوپہر کے وقت جو ہیں وہ لمز یونیورسٹی تشریف لے کر جا رہے ہیں اور وہاں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو کل پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ IBA کراچی میں گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی۔ اب وہ ویڈیو تو ہمیں پرانی ہی لگی تھی، ایسے لگا تھا کہ پرانی ویڈیو ہے، نئی بوتل ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ وہ دوبارہ سے IBA کراچی گئے، حالانکہ اب سے چند دن پہلے یا 2 ہفتے 1.5 ہفتہ پہلے بھی وہ IBA کراچی اور وہاں پر ایک کراچی کے مدرسہ میں بھی گئے تھے، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی وہ لازوال تھی، آپ سب کو پتہ ہے۔ اور نمل یونیورسٹی بھی وہ انہی دنوں میں گئے تھے۔ ایک نمل یونیورسٹی میاں والی میں ہے جو عمران خان صاحب نے بنا رکھی ہے، جسے نمل کالج یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ ایک نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، یہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ہے۔ جو DG ISPR تھے وہ اسلام آباد والی نمل یونیورسٹی کے اندر گئے تھے، جو سرکاری یونیورسٹی ہے اور اس کا وائس چانسلر اکثر اوقات کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ جنرل صاحبان ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال DG ISPR ان تمام جگہوں پر تو گئے، لیکن لگاتار ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وہاں سے گونگی فلمیں جو ہیں، جو گونگی PR ہے وہ جاری کی جاتی تھی۔ کبھی بھی اسٹوڈنٹس کے اصل سوال نہیں دکھائے جاتے تھے اور ترانے چلتے تھے، DG ISPR بولتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے تھے کہ DG ISPR جو ہے وہ خاصی سٹریس میں ہے۔ جب ہم نے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رپورٹ کی ماضی میں، تو آپ کو ہم ویڈیو میں بتاتے تھے کہ DG ISPR جو ہیں وہ بڑی سٹریس میں دکھائی دیتے ہیں جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے۔ ان کی بدن بولی، باڈی لینگویج جو تھی وہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ کسی دن یہ سانحہ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کو بہت کنٹرول کر کے لایا جاتا تھا۔ ان کی لسٹیں پہلے بنائی جاتی تھیں، اسٹوڈنٹس کو فیکلٹی بتاتی تھی ہر جگہ پہ، یا اساتذہ یا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن، کہ پھر اس کے بعد آپ چکے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، آپ کے گھر پہ ویگو ڈالا آ جائے گا، اس لیے آپ نے تہذیب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو بڑے لمیٹڈ معاملات وہاں پر ڈسکس ہوتے تھے، لیکن اسٹوڈنٹس پھر بھی نوجوان ہوتے ہیں، ان کے اندر ظاہر ہے ایک جستجو ہوتی ہے سچ کی کھوج کرنے کی۔ ابھی جذبے بھی جوان ہوتے ہیں اور انتھیوززم بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کسی بھی ملک کے اندر جو تحریک ہوتی ہے اس میں اسٹوڈنٹس ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آئیڈیلزم چاہتے ہیں اور یا آئیڈیلزم کی کھوج میں ہوتے ہیں۔ انہیں انصاف کا نظام چاہیے ہوتا ہے، انہیں میرٹ چاہیے ہوتا ہے، اور جیسے جیسے لوگ بزرگ ہوتے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھے ہیں، یہ تمام جو سارے نہیں لیکن زیادہ تر جو کھوچل بابے ہیں ہمارے، جو کرپشن کا یا تو خود شکار ہو چکے ہیں یا ساری عمر کرپشن کر کے اپنی اگلی نسلوں کے اور پتہ نہیں کتنی نسلوں کے پیٹ بھر چکے ہیں، وہ کھوچل بابے جو ہیں وہ سٹیٹس کو کے ساتھ خوش ہیں، کیونکہ اسی میں ان کی موج لگی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹس ہمیشہ اس کے اپوزٹ سوچتا ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹ، کچھ ہو سکتے ہیں جو وہاں پر بھی ویسی ہی دقیانوسی سوچیں، لیکن بہرحال واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک پر جو DG ISPR صاحب کے ساتھ لمز یونیورسٹی کے اندر ہوا۔ لمز آج وہ تشریف لے کر گئے، ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا انہوں نے جانا ہے۔ ابھی انہوں نے وہاں پر پہنچنا تھا کہ اس سے پہلے ہی لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس باہر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ اب یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے، یہ بہت بڑا آج واقعہ ہوا ہے، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ DG ISPR گئے اور وہاں احتجاج ہو گیا۔ DG ISPR وہاں پر فوجی یونیفارم کے اندر گئے، جی ہاں، انہوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ وہاں سیاست کرنے گئے تھے، یہ الگ بات ہے کہ وہ وہاں زہر گھولنے گئے تھے عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک پورے کا پورا ایجنڈا بنایا جاتا ہے وہ بتانے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ فوجی یونیفارم میں تھے، جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، ہونی بھی چاہیے، ہماری فوج کی یونیفارم ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے خبر اور بھی زیادہ اہم ہے کہ جب وہ یونیفارم کے اندر بھلے اپنا سیاسی جو ان کا سارا معاملہ ہے اس کو کرنے گئے، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ جو فوج کی سیاسی جماعت ہے اس کے وہ سیکرٹری انفارمیشن ہے، تو وہ اسی کام کے لیے وہاں گئے تھے۔ تو ان کا پہلے ایک بہت بڑے ہال کے اندر یہ اجتماع ہونا تھا، جس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ لمز یونیورسٹی کو 200-300 اسٹوڈنٹس کو بھرتی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لمز یونیورسٹی نے کوشش بہت کی،
ای میلز بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں, کچھ اسکرین شاٹس ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے, پھر وہ لوگوں کو یہ ٹریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے, لیکن اسٹوڈنٹس نے شیئر کیے ہیں لمز یونیورسٹی سے. کافی ای میلز کی گئیں, کافی ریمائنڈرز دیے گئے, اسٹوڈنٹس نے رجسٹر نہیں کیا. محض 35-40 اسٹوڈنٹس نے رجسٹر کیا, وہ بھی ایسے اسٹوڈنٹس جو کسی انہی کے اپنے سرکاری افسر کے بچے وہاں پڑھ رہے تھے, انہی کے اپنے کسی لوگوں کے وہاں پر لوگ پڑھ رہے تھے, بچے پڑھ رہے تھے. پھر فیکلٹی کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ رجسٹر کریں, فیکلٹی نے بھی رجسٹر نہیں کیا. جب یہ دیکھا کہ یہ 30-35 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہو رہے, تو پھر اس انویٹیشن کو کھول دیا گیا. رجسٹریشن کے بغیر کہا گیا کہ جس نے آنا ہے وہ آ جائے, لیکن وہ ہال نہیں بھرا. لاسٹ منٹ پھر یہ پروگرام جو تھا اس بڑے آڈیٹوریم سے ایک کلاس روم میں شفٹ کیا گیا. یہ سامنے آپ کے ہم DGISPR کی تصویر رکھ رہے ہیں. میں نے ساری عمر یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے. یہ ایک چھوٹی کلاس ہے, اسپیشلائزیشن کی کلاس. ایون جو انڈر گریڈ کی بڑی کلاسز ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں, اس میں بھی 200 بچہ ہوتا ہے, 150 بچہ ہوتا ہے. خیر میں اس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا, وہاں پر تو ایک ٹائم میں 1200 1400 بچہ بھی ایک کلاس میں پڑھتا ہے. بہت ہی بڑے آڈیٹوریم ہوتے ہیں, جلسے کی طرح آپ ان کو پڑھاتے ہیں. میری اپنی کلاسز بھی جو ہیں وہ بہت ہی بڑی وسیع, مطلب سینکڑوں کی تعداد میں بہت بڑی بڑی کلاسز, جیسے میں نے آپ کو بتایا 800 1000 1200 1400, ایسے لگتا ہوتا تھا جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. تو لمز یونیورسٹی بھی ایک ایسی ہی یونیورسٹی ہے پاکستان میں جو بالکل آپ یہ کہہ لیجئے کہ امریکی یونیورسٹیز کو اسٹڈی کر کے بنائی گئی ہے, اسی ماڈل پہ بنائی گئی ہے. تو وہاں بھی جو انڈر گریڈ کے کلاس رومز ہیں وہ خاصے وسیع ہیں, جہاں پر تمام جو بیسک کورس پڑھائے جاتے ہیں, جن کو تمام اسپیشلائزیشنس نے لینے ہوتے ہیں. تو یہ جو MBA کی کلاس کا کوئی ہوگا, ماسٹرز کی کا یا اسپیشلائزیشن کی کسی کلاس کا چھوٹا کلاس روم جو ہے, اس کے اندر DGISPR کو پھر شفٹ کیا گیا. ظاہر ہے ابھی وہ پہنچے نہیں تھے, یہ شفٹنگ ان کے پہنچنے سے پہلے ہو رہی تھی. تو چھوٹے کلاس روم میں, کیونکہ لوگ ہی اکٹھے نہیں ہوئے, لوگ ان کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے, تو چھوٹے کلاس روم میں جب بٹھایا گیا تو اب اس کلاس روم کی جو سٹنگ کیپیسٹی تھی وہ 50-55 کی تھی. اب لوگ 30-35 تھے. تو پھر فیکلٹی کو کہا گیا, اور جو ان کی سیکیورٹی کے لیے آئے ہوئے تھے پہلے سے لوگ, کیونکہ یونیورسٹی کے کیمپس کو ایک دن پہلے سے قبضے میں لے لیا گیا تھا. DGISPR کے آنے سے پہلے وہاں کتے چھوڑے گئے, جنہوں نے سونگا ہر طرف, یونیورسٹی کے ہر طرف کتوں نے سونگنا شروع کیا, تو وہاں پر کتے چھوڑے گئے. اور اس کے بعد وہاں پر مکمل سیکیورٹی, ہر طرح سے ان کا پورا سٹاف وہاں پر موجود تھا. تو پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ کچھ سول کپڑوں کے اندر, تو اگر آپ اس تصویر میں غور سے دیکھیں تو آپ کو بچے بیٹھے ہوئے کم نظر آئیں گے, آگے فیکلٹی نظر آئے گی, اور پیچھے بہت سارے سیکیورٹی کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. کرسیاں خالی نظر آئیں گی, اس کے باوجود 3-4 لوگ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. یہ بیچارے میرا خیال وہ لوگ ہیں جو کیونکہ DG سامنے وردی میں ہیں, وہ کھڑے ہیں, تو ان کی ہمت نہیں پڑ رہی ان کے سامنے بیٹھنے کی, تو اس لیے یہ کھڑے ہو گئے. حالانکہ آپ دیکھیں یہ جو بالکل لیفٹ پہ کھڑا ہے جوان, اس کے ساتھ ہی 2-3 سیٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں, لیکن ان پہ بیٹھ نہیں رہا, وہ کھڑا ہے بیچارہ تن کے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو لگتا ہے بیٹھا تو گستاخی ہو جائے گی, اور جنرل شریف سنا ہے کہ وہ تھوڑے اس معاملے میں چیڑے ہیں, سزا بھی دیتے ہیں جو ان کے سامنے تھوڑی سی بیچارہ کوئی بیٹھ بوٹ جائے یا کوئی بات ہو. بہرحال مختصر بات یہ کہ وہاں پر اس کلاس روم میں شفٹ کیا گیا. ابھی DG نے آنا تھا, اور DG کا لمبا پلان تھا, 2-3 گھنٹے یہاں رہنا تھا. ایک لنچ بریک کا بھی انتظام کیا گیا تھا. DG کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی بڑے کمفرٹیبل ماحول کے اندر لنچ کے اوپر ملاقات بھی کروانی تھی. ہمارے سامنے وہ مینیو بھی ہے لنچ کا, اور کیٹرنگ جس سے کروانی تھی وہ بھی مینیو میرے سامنے موجود ہے, نہیں دکھاؤں گا, پھر اس کو اٹھا لیں گے. بہرحال یہ تمام انتظام کیا گیا تھا. پہلے DG نے آنا تھا, DG کی ملاقات اساتذہ سے ہونی تھی, پھر DG کی ملاقات اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونی تھی, پھر وہاں سوال جواب ہونے تھے, پھر ایک دوسرے ہال میں منتقل ہو جانا تھا جہاں پر لنچ کروایا جانا تھا, اور وہاں سے تصاویر بننی تھیں, جن تصاویر کو بعد میں آپ کے سامنے رکھنا تھا. لیکن وہ خواب رہ گئے, بالکل وہ ویسے ہی دھل گئے جیسے پہلی بارش میں باجی مریم کا تمام کے تمام کا میک اپ جو انہوں نے سڑک پر کیا ہوا تھا وہ دھل گیا. وہ جو میک اپ ہرے رنگ کا اس سڑک کے اوپر کیا گیا تھا, وہ چونا لگا رہی تھی باجی نے پتہ نہیں کس کس کو چونا لگا دیا, ہماری کو اور لاہوریوں کو بھی لگا دیا. تو فیروز پور روڈ پر جیسے وہ ہرے رنگ کا چونا جو ہے وہ دھل گیا. چونا بھی نہیں ہوگا, چونا بھی اتنی جلدی نہیں دھلتا, پتہ نہیں اب کیا لگایا باجی نے. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی صحت مند قسم کا باجی نے سبزیوں کا ملک شیک یا اسمودی یا کوئی ایسی چیز بنوائی ہوگی, اس میں ملک مسنگ ہوگا, صرف سبزیوں کو اور پھر اس میں پانی ڈال کر تو میرا خیال وہ سڑک پر لگا دیا جو بارش سے مٹ گیا. خیر واپس آتے ہیں تو DG صاحب جب پہنچے ان کو بتایا گیا کہ ملاقات کا وقت نہیں ہے, باہر سخت آپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے.
اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے, اسکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس نے وہاں نعرے بازی کی. ڈی جی کو ظاہر اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر معاملات خراب ہیں. بہت ہی مختصر ان کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کروائی گئی, بہت ہی مختصر, کوئی ٹی بریک کوئی چیز وہاں پر ایٹ لیسٹ نہیں کروائی گئی. کہیں چھپا کے کروائی گئی ہو تو مجھے نہیں پتا, بعد میں اس کی تصاویر جاری کی جائیں. بلکہ یہ تو اس چیز میں بھی بالکل ان کی تو معاملات اس طرح کے بھی ہیں کہ پاس ہی ڈی ایچ اے میں ہی, بلکہ سوری ڈی ایچ اے کہہ دیا, کینٹ میں ہی آئی ایس پی آر کا بھی ایک لاہور کا آفس ہے جہاں پر ایک بریگیڈیئر صاحب بیٹھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے بعد میں کچھ اسٹوڈنٹس کو وہاں لے جا کر وہاں ٹی بریک کروائی ہو تصویریں لینے کے لیے, لیکن وہاں پر جو کیٹرنگ کی گئی تھی لنچ بریک کے لیے وہ نہیں کی گئی اور اس پروگرام کو سارا ابورٹ کر دیا گیا. ڈی جی نے بہت شارٹ انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ کی. ان انٹریکشنز کے اندر ڈی جی سے وہی سوال پوچھے جانے تھے, وہ تو سارے شاید کوئی ایک آدھ, میرے پاس ابھی انفارمیشن نہیں ہے سوالوں کی کیسے پوچھے گئے, کیونکہ اندر بہت ہی سختی تھی, بہت ہی ماحول جو تھا وہ گھٹن کا تھا. ہو سکتا ہے کسی اسٹوڈنٹ نے پھر بھی سوال پوچھ لیا ہو جو وہاں بیٹھے تھے 35-40 اسٹوڈنٹس, لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس میں 35-40 یا 50 میں کم تھے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اتنی ٹوٹل سیٹیں تھیں, اس میں زیادہ اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ سے اوپر عمر والی خواتین ہیں, مرد ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ فیکلٹی ہیں یا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے یا ڈی جی صاحب کا اپنا اسٹاف ہے. تو وہاں سے ڈی جی صاحب باہر نکلے اور پچھلے دروازے سے انہیں نکالنا پڑا کیونکہ باہر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا تھا. اب جو احتجاج ہو رہا تھا اس پہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک اسٹوڈنٹ کی زبانی پہلے سن لیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ یہ جو میرے ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں کچھ ینگ لڑکے لڑکیاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی اٹھائے ہوئے ہیں, یہ کوئی بیچ چوراہے میں نہیں ہے, یہ کوئی چوک میں نہیں ہے, کسی پارک میں نہیں ہو رہا اور نہ ہی کسی پروفیسر کے کسی کے پنجاب حکومت کے خلاف ہو رہا ہے, بلکہ یہ لاہور کے اندر لمز یونیورسٹی کے اندر ہو رہا ہے, کسی پروفیسر کے خلاف نہیں, نہ ہی پنجاب حکومت. آپ نے سن لیا. تو یہ آج پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں, اور وہ بھی لاہور کے اندر, اور پریمیم یونیورسٹی ہے, وہاں پر وہ خطاب کرنے گئے اور ان کے ساتھ یہ ہوا. یہ ہونا تھا, سب کو پتا تھا ہونا تھا, لیکن وہ جیسے ریت میں سر دبا رہے تھے. ان کو پتہ نہیں شاید ابھی تک لگ رہا کہ عوام کتنا زیادہ ان سے ناراض ہے. یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا تھا, خواتین کے ساتھ کیا, اس کے بعد ملٹری کورٹس میں لوگوں کے ساتھ کیا, اس سے پہلے عمران خان کا گریبان جیسے پکڑا, جس طریقے سے پھر بعد میں الیکشن لوٹا, یہ سب کچھ تو تھا ہی تھا, لیکن آن ٹاپ آف دیٹ 26 نومبر کر دیا گیا. اب عوام کی جو ناراضگی ہے وہ تو بہت ہی شدید ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب جب یہ سارا کچھ ڈیبیکل ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ڈی جی سے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو جو ان آفیشیل ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کو لانچ کیا جاتا ہے. تو پھر ٹاؤٹس لانچ کر دیے گئے. سب سے پہلے راوی نامی ایک مطمئن قسم کا ٹاؤٹ ہے, اس کو لانچ کیا گیا. اچھا, ان کے ساتھ میری یادداشتیں ہیں کچھ. ارشد شریف شہید ہمارے پرانے دوست تھے, ان کو ملنے اے آر وائی جاتے تھے, ان کے دفتر بیٹھتے تھے, تو ایک لڑکا آتا تھا, بہت ہی ڈسپرپورشنیٹ تھا, وہ منہ اس کا بہت بڑا تھا, تجزیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, باقی تو میرے سے زیادہ ہینڈسم ہوں گے. منہ بہت بڑا تھا, جسامت چھوٹی تھی, اور جوتا بھی وہ بیچارے عجیب قسم کا پہنتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا سستا پہنتے تھے, مہنگا پہنتے تھے, عجیب قسم کا پہنتے تھے. اور شرٹ جو ہے وہ آگے سے ٹکڈ ہوتی تھی, پیچھے سے باہر نکلی ہوتی تھی. پتہ نہیں کیا, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ان کا کیا مسئلہ تھا. بال لمبے لمبے ہوتے تھے, گریسی ہوتے تھے, ایسا ہوتا تھا کبھی دھوئے نہیں ہے, شیمپو نہیں کیے, بار بار بالوں میں ہاتھ مارتا تھا یہ بچہ. رپورٹر, میں نے پوچھا ایک دفعہ ارشد سے کون ہے, انہوں نے کہا رپورٹر ہے. تو ظاہر ہے وہاں پر 3 دفتر تھے جو مقابلے میں تھے. ایک کاشف عباسی صاحب کا دفتر تھا, ایک ارشد شریف صاحب کا دفتر تھا, اور ایک صابر شاکر صاحب کا دفتر تھا. ارشد صاحب کا ماحول ذرا تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ جمہوری تھا, ان کی ٹیم بھی انہی کے دفتر کے اندر بیٹھتی, تو ایک جھمکٹا لگا ہوتا تھا ان کے دفتر میں. ہر ٹائم آپ جب بھی جائیں کام بھی ہو رہا ہوتا تھا, بات بھی ہو رہی ہوتی تھی. تو اب یہ کیونکہ جونیئر ہوتا تھا تو یہ وہ آہو نہیں آہو والیوں کی طرح دروازے میں کھڑا ہوتا تھا, دروازے کی دہلیز کے ساتھ اوٹ کے ساتھ کندھا لگا کے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بال گندے رکھتا تھا, معذرت یہ مجھے کہتے ہوئے, بال کبھی دھوتا نہیں تھا, مجھے اس لیے یہ یاد رہ گیا. بندہ بار بار بالوں میں ہاتھ مارا کرتا تھا, اور ہر بندہ اس سے اوائڈ کرتا تھا. تب مجھے تھوڑا برا لگتا تھا کہ اس سے بڑا ڈسکریمنیٹری بیہیویئر ہے سبھی کا. میں کوئی ارشد صاحب کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سبھی کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی کرتے تھے, میں باقی سارے اسٹاف کی بات کر رہا ہوں. وہ ان سے کھنچتے تھے جب میں آپ کو کہہ ہی دیتا ہوں, چلے وہ لفظ کہہ دیتا ہوں کہ جب یہ آتے تھے تو ایک لفظ ایک صاحب کہتے تھے کہ وہ کھچ آ گئی ہے, اب ذرا محتاط ہو جائیں. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سب کچھ سن کے باہر چگلیاں کرتے, اس لیے ان کے ہوتے ہوئے بات بڑی محتاط رہتی تھی, اور ان کو اگر سگنل بھی دیا جاتا تھا کہ یہاں سے چلے جائیں تو یہ وہاں سے موو نہیں کرتے تھے. اچھا, یہ تو ہو گئی ایسے ہی بات دور نکل گئی ان کے بارے میں تمہید. لیکن بہرحال مختصر یہ کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے
وہ پھنس گئے, ان کے ساتھ یہ ڈبیکل ہو گیا, تو پھر انہیں لانچ کیا گیا. ان سے کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے ایک جعلی جھوٹا, جی ہاں بالکل جعلی, خود سے فیبریکیٹڈ ایک اسکرین شاٹ جو ہے لمز یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے اس کو جو ہے وہ منسوب کیا اور اس کو جاری کر دیا. اس اسکرین شاٹ پہ یہ لکھا تھا کہ آج لمز یونیورسٹی میں DGISPR آئے, ان کی بہت عزت احترام کیا گیا, ان کو سنا گیا, لیکن کچھ اسٹوڈنٹ جو لمز یونیورسٹی کے نہیں تھے, باہر سے تھے, پتہ نہیں وہ کون تھے, اور وہ آ کر احتجاج کر گئے اور انہوں نے وہاں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی. اب آج کے بچے جن سے ان کو مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا, اسی لیے تو مسئلہ ہے, وہ تو 5 منٹ نہیں ان کا جھوٹ ٹکنے دیتے. انہوں نے 5 منٹ کے اندر ریسرچ کی اور راوی صاحب اور ان کے جو اوپر ہینڈلرز ہیں ان کی تمام چیزیں ایکسپوز کر دی. اب ٹویٹر پر ایک تو ری ٹویٹس اینی مور نہیں لکھا جاتا, ری پوسٹس لکھا جاتا ہے. انہوں نے میرا خیال پرانا ہی کوئی بیچارہ اٹھا کے کسی سے کاپی پیسٹ کروایا, اور ٹویٹر پر اب ویوز بھی دکھائے جاتے, تو انہوں نے بالکل ٹیکنیکلی بتا دیا کہ یہ جھوٹا اسکرین شاٹ تھا. پھر جب وہ اکاؤنٹ ڈھونڈا گیا تو ٹویٹر پہ کہیں تھا ہی نہیں وہ اکاؤنٹ جس کا یہ اسکرین شاٹ شیئر کر رہے تھے. تو متعدد اس میں جھوٹ نکل آئے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, میں نے بتایا نا کہ یہاں پر نیشنل سیکیورٹی, ملک کی سلامتی, ہر چیز, مذہب, ہر چیز کو بیچا جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے. ان حضرت نے اللہ اکبر لکھ کر جھوٹ جو ہے وہ شیئر کیا. اب مجھے سمجھ آئی کہ ان کو کھچ کیوں کہتے تھے. اب سمجھ آئی کہ جب ARY جاتے تھے تو یہ آہو نہیں آہو کی طرح دہلیزوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے تھے, کوئی ان کو منہ کیوں نہیں لگاتا تھا. اب مجھے شاید یہ بھی سمجھ آئی کہ یہ بال اتنے گریسی کیوں رکھتے ہیں. چلے خیر آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کا یہ تو پکڑا گیا, لیکن جو دوسری بات اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ ان کا اپنا ٹویٹ ہے. ان کا جو اپنا ٹویٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں جو احتجاج ہوا, جو نعرے لگے DGISPR کے مطابق, وہ مطلب ٹاؤٹس نے خود کہا وہ لمز کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, باہر سے تھے. تو اس میں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ نعرے لگے, پہلی دفعہ انہوں نے مانا کہ یہ احتجاج جینون تھا اور لمز کے اندر ہی ہوا, ورنہ انہوں نے کہنا تھا یہ کہیں اور ہی ہوا ہے. تو پہلی دفعہ انہوں نے مانا کہ یہ لمز کے اندر ہی ہوا, یہ احتجاج جینون تھا, لیکن اسٹوڈنٹ کہیں اور سے تھے. اور پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو وائس چانسلر ہیں اس نے کہا ہمیں نہیں پتا وہ لوگ کہاں سے تھے. وائس چانسلر سمجھدار ہیں, انہیں پتا ہے کہ اگر وہ بتا دیں کہ وہ اسٹوڈنٹس میرے ہیں تو یہ ویگو ڈالے بجوا کر چک لیں گے. وہ عقل مند ہے, اس نے کہا میں اپنے اسٹوڈنٹس کیوں اٹھواؤں, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا DG صاحب کے ساتھ. DG صاحب کو خود عقل کرنی چاہیے تھی. اتنا ظلم کر کے آپ کو یہ کیا شوق ہے ہیرو بننے کا, میورک بننے کا, وہ آپ نہیں بن سکتے جب آپ نے اتنا ظلم کیا ہو. تو میرا خیال ہے کہ وائس چانسلر نے کہا میں نہیں جانتا وہ بچے کون تھے, حالانکہ سب کو پتا وہ بچے وہیں کے تھے. تو وائس چانسلر صاحب کی تو ہم ستائش کرتے ہیں, انہوں نے ان بچوں کو بچا لیا اور ان کے نام نہیں دیے, ورنہ ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا, ان کے دوسرے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا. تو یہ آج کا جناب سارے کا سارا کام ہوا. لیکن ایک چیز کم از کم یہاں پر اچھی ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ باجی مریم جو ہے وہ کم از کم DGISPR سے زیادہ تیز نکلی اور ان کی مینجمنٹ بھی بہتر ہے. کیوں؟ باجی مریم جب اکاڑا گئیں تو ان کو پتا تھا ان کے ساتھ بھی یہ ہو جانا ہے, وہ اسٹوڈنٹس ہی اپنے لے کے گئیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسٹوڈنٹ بتا رہا ہے. نواز اکاڑا گئی تھی, اکاڑا یونیورسٹی میں, ان کے اس میں کوئی اکاڑا یونیورسٹی کا بچہ تھا ہی نہیں, دوسرے شہروں سے بچے لے کے گئے تھے. وہ ان کو سوال بتائے ہوئے تھے کہ یہ آپ نے کوشچن کرنے ہیں. اور سن لیا آپ نے. تو کم از کم DGISPR سے باجی مریم کم از کم, مقابلہ تو ویسے بہت سخت ہے ماشاءاللہ, لیکن وہ تیز نکلی, وہ اسٹوڈنٹ بھی اپنے لے کے گئی. ان کو سمجھ نہیں تھی, اگلی دفعہ مجھے لگتا ہے یہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ لے کے جائیں گے جو ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. لیکن چلیں آج جو کچھ بھی ان کا ہوا, جس طریقے سے یہ پکڑے گئے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے بچے تھے, پاکستان کی یونیورسٹی تھی, وہاں آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. اگر آپ ابھی بھی نہیں سمجھ سکتے, اگر آپ ابھی بھی دیوار پر لکھا نہیں پڑھ سکتے, تو پھر پتہ نہیں آپ کس حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. حادثہ تو خیر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہو چکا. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے برطانیہ سے, کوئکلی رکھنی ہے کیونکہ یہ خبر بہت ہی لمبی ہو گئی خواہ میں. تو اگلی خبر برطانیہ میں, پاکستانی نژاد جو پاکستانی ہے برطانیہ میں رہنے والے, انہوں نے اب مائیکل پولک لا فرم کو ہائر کیا ہے اور ان کے ذریعے اب ایک مقدمہ درج کروانے جا رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف اور ان کے ظاہر ساتھیوں کے خلاف, اور ان پر قتل و غارت اور انسانی حقوق کی پامالی کا مقدمہ اب برطانیہ میں درج ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جو ٹویٹ کیا ہے مائیکل پولک لا فرم نے, مائیکل پولک لا فرم سے, انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی نژاد جو برطانوی شہری ہیں انہوں نے ان کو ہائر کیا ہے, اور انہوں نے ان کے بہاف کے اوپر جو اٹارنی جنرل ہیں
پروسیکیوٹر جنرل ہیں جو یونائٹڈ کنگڈم کے، ان کے دفتر کو انہوں نے باقاعدہ یہ مقدمے کی درخواست جمع کروا دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ مقدمہ اب پولیس کو بھیج دیا گیا ہے، اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور وہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں کہ عدالت اس مقدمے کی اجازت دے، یہ مقدمہ درج ہو، اور پھر عاصم منیر صاحب کو وہاں کٹہرے میں بلایا جائے تاکہ انہیں فری ٹرائل کا موقع دیا جائے۔ پاکستان میں نہیں، جیسے عمران خان کو جیل میں بند کر کے فری ٹرائل کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا، ایسے نہیں، بلکہ فری ٹرائل کا موقع دیا جائے، اور جو کچھ 26 نومبر کو قتل و غارت ہوئی، سیدھی گولیاں چلائی گئیں، لائیو بلٹس چلائی گئیں، اور نہتے شہریوں کو مارا گیا، اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف یہ مقدمہ اب برطانیہ کی عدالت میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، برطانیہ کی عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پاکستانیوں نے تو اپنا کام کر دیا، انہوں نے تو اب ایک اچھی وکلا کی ٹیم ہائر کر کے، اور یہ جو پروسیکیوٹر جنرل کا آفس ہے اس کو یہ اپلیکیشن دے دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ عدالت میں چلے گئی ہے یہ اپلیکیشن، اب عدالت اس پر فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے آگے یہ کیس لے کر چلنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ عاصم منیر صاحب کو اس میں کنوکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، بلایا جائے گا نہیں۔ اب اگر تو اس میں کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آڑے آ گئی تو وہ الگ بات ہے، ادروائز اگر برطانوی قوانین دیکھے جائیں تو ایویڈنس بالکل ایسی ہے کہ اس میں انہیں پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پاکستان میں پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر انہیں پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کچھ اور خبریں بھی تھیں، لیکن انہیں صبح کے ویلاگ میں رکھیں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔